کہ آج چونکہ بڑی 11ویں شریف کا موقع ہے تو بڑی باتیں چل رہی ہیں واٹس ایپ پہ. میں نے کافی سوالوں کے جواب، مولویوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، مجھے اس کا بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ بدعت حسنہ ہے، جیسے تراویح بدعت حسنہ ہے، اور وہابی بدعت کا معنی ہی ایک ہی لیتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ. میں ابھی جواب دے کے آیا ہوں کہ تراویح بدعت حسنہ نہیں ہے. بولو بدعت حسنہ تراویح تو خود حضور نے پڑھی ہے. کیوں موقوف کی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے کہا اب فرض کا خطرہ نہیں ہے، کرو شروع. فرمایا ھذا نعم البدعہ، یہ بدعت کے معنی میں نہیں کہا تھا، بدعہ ایجاد کے معنی میں، کہ یہ وہ کام ہے جو حضور نے چھوڑا تھا میں نے پھر شروع کر دیا. اب میں یہ کہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو فجر تک تقریر سناؤں، مگر ہمارے پاس وقت تو آپ کیا سمجھے، اس کا مطلب کیا سمجھے بتاؤ نا، بولو. آپ اس کا مطلب کیا سمجھے. درویش بھی ہوں ساڈا کوئی نہیں بیٹھا نا، وہ میرے صحیح مطلب سمجھتا ہے. جیڑی میں گل کرنا وہ کہندا تو اتنے کیتی، حالانکہ وہ مینوں خبر ہی نہیں ہوندی، وہ کٹ کے بیچارہ لے ہوندا ہے. بھائی آپ اس سے یہ سمجھے کہ بھائی مولوی صاحب کا دل چاہتا تھا، مرضی تھی کہ فجر تک تقریر ہے، پر ٹائم ہے. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا تراویح پڑھوں، مجھے خطرہ تھا فرض نہ ہو جائیں، پر یہ جو فرمایا میرا دل چاہتا تھا، بس یہ مرضی حضور کی حضرت عمر نے پوری فرمائی ہے. یہ بات ہے. اب یہ جو 11ویں شریف ہے یہ اصال ثواب ہے، کوئی بدعت حسنہ. جو 11ویں نام کیوں رکھا ہے؟ میں کہا تہاڈا پیو نے نام کیوں رکھے ہے؟ تہاڈا کیڑا حضور نے رکھے ہے؟ ابے اماں نہیں رکھے ہے نا، وہ تو نہیں بدعت نہیں. میں نے کہا یہ بھی بدعت نہیں. چاروں امام اس پر متفق ہے کہ اصال ثواب جائز ہے. بولو اصال ثواب. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے یہ کھانے غرانے والے. وہاں بھی میرا گلا ٹھیک نہیں، قادری صاحب تو طرز لا کے بھی سنا دیں گے. ہاں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے یہ کھانے غرانے والے. حالانکہ کہتے کیا ہے کہ جی میرے عمل کا تجھے فائدہ اور تیرے عمل کا مجھے فائدہ. تو میں کہ جڑا مر جائے انہوں دبو، جنازہ پڑھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. بولو جنازہ پڑھان دی، کیونکہ جنازہ میرا عمل ہے یا میت کا عمل ہے؟ بھائی آپ کا میرا ہے یا میت کا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، پر کس کے لیے؟ کہ بخشا جائے. انہوں نے پھر پھٹا نا دوسری دعا نہ کرو، جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی. اور میں ایک جگہ ایسی پھنسیا جتھے پچھلی برادری آکھے نہ کر، اگلی آکھے کر. واپس سنی کٹھے ہو گئے نا، اور سنی کہن کرا دعا، وہ کہن نہ کرا. وہ ایک وچوں کہندا ہے پہلے فیصلہ تو کر لو، تواڈے پچھلے آئے نے وہ کہندے نے کرو نہ کرو، اگلے کہہ رہے نے کرو. وہ بڑا شرارتی سی. میں کہا بھائی یہ مرن والا کنہ دا ہے؟ بولو تو صحیح. میں کہا مرن والا کنہ ہے؟ کہندا اولا دا. میں کہا یہ دی منگن دیو، تہاڈا ہوندا تے بالکل نہیں سی منگنی، تہاڈا ہوندا تے بالکل. وہ جڑا شرارتی سی جنوں میں آکھیا شراب، کہندا یہ کیڑا دین ہے جڑا تیرے اگلے واسطے جائز ہے تے پچھلے واسطے جائز نہیں. میں کہ گل جائز نہیں جائز دی نہیں، گل لوڑ دی ہے. بولو گل بھائی کھانا جائز ہے پر گنجائش ہی نہیں. بولو گنجائش ہے؟ میں نے کل حاجی صاحب نے اپنے ہوٹل تے کھانا کھوایا، کہن ہور کھا، پر میں کیا گنجائش ہے؟ میں ایک ڈپٹی دے مہمان بنیا، انہیں میں نے تھکے نال 3 روٹیاں ود کھوا دیا. جدو میں آکھا نہیں کھانی، وہ کہ کھا، میں کہا لیا کھا لئی. تو بندے کی ضرورت اور چیز ہے، جائز ہونا جائز تو ہے کہ کھاؤ، پر ضرورت ہے. میں نے اس کو یہ مثال دے کے کہا بھائی، میں نے کہا جائز دعا ہے
پر ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਵਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਡਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। تو 11ویں شریف ہے اصال ثواب، بولو کیا ہے؟ اب وہابیوں کے گمراہ کرنے کے چند طریقے سنو۔ نمبر 1، تسی پائیے ٹوپی، عرب بھائی نے پائیے اینک، فوری پوچھن گے یہ حدیث وکھا، یہ ہوں یہ جہا ایک بچہ تسی یہ سارے باہر میڈیکل سٹوراں تے بھیج دو، وہ جیڑی دوائی دینے آکھی حدیث وکھا، اے وکھا کتنے اللہ کے نبی نے فرمایا پیراسیٹامول کھاؤ۔ اچھا جدو عارف صاحب نے خاموشی اختیار کرنی ہے نال ہی انہیں کہنا سی جت گیا، سی جت گئے، انہوں جواب آیا اجی سنیا کو دلیل ہی کوئی نہیں، اجی ان کو تو بات ہی نہیں آئی، دیکھو جی اتنے بڑے مولوی صاحب بات ہی نہیں کر سکے، ہم جیت گئے ہم جیت گئے۔ ہمارا علاقہ ہے بھاول نگر، ادھر کھچی والا ایک شہر ہے، وہاں بھی ان سے مناظرہ ہو رہا تھا، شروع ہی نہیں ہوا اور پمفلٹ تقسیم ہو رہے تھے، ہم جیت گئے یہ ہار گئے، ہم جیت گئے یہ، میں نے منڈے کہنے لگے استاد جی ہے کہ ہجے تو مناظرہ شروع ہی نہیں ہویا اور انہوں نے پمفلٹ پہلے آ گیا، میں کہ لمبا پا کے ڈانگا پھیرو تاکہ جسم وکھا کے دسن اسی کیویں جیتے ہیں، میں کہ ہوں ساڈا کام نہیں تہاڈا کام ہے۔ منڈے پھر چنگی صفائی کی تھی کیونکہ ابھی مناظرہ ہی شروع نہیں ہوا اور پمفلٹ تمہارے پہلے آ گئے ہیں، تو پھر کام تو جوتیوں کا ہی رہ گیا ہے نا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا فوری پوچھیں گے یہ ٹوپی کی حدیث دکھاؤ، یہ ویسٹ کوٹ کی حدیث دکھاؤ، آپ خاموش ہوں گے بس ہم جیت گئے۔ اگلا اگر وہ پوچھ لے کہ ٹوپی تے تو بھی پائی ہے، او یار بولو تے صحیح نا، ٹوپی تے ویسٹ کوٹ تے آپ نے بھی پہنی ہے، گھڑی تو آپ نے بھی پہنی ہے، تو دکھا دلیل۔ تو پھر وہابیوں کا دوسرا طریقہ شروع ہوگا، کہیں گے منع کی حدیث لا، آپ کی بار کیا کہا تھا حدیث لاؤ، اور جب آپ نے پوچھا تو دوسرا گمراہ کرنے کا طریقہ منع دکھا کدھر ہے، بولو منع دکھا۔ اب تیسرا طریقہ، اگر آپ منع دکھائی دیں ان کا کوئی کام قرآن حدیث سے منع، تو پھر کیا کریں گے، کہیں گے وہ سیاستہ سے دکھا، بولو کہ 6 حدیث کی کتابیں ان سے دکھا۔ اب آپ بتائیے حدیثوں کا کام ہے یا منکرین حدیث والا کام ہے کہ صرف 6 کی بات کرنی اور باقی معاذ اللہ سب کا انکار؟ ہر حدیث کی کتاب حدیث ہی ہے، صرف 6 کیا، 6 میں تو مشکات بھی نہیں آ رہی۔ تو خیر اگر آپ ڈھونڈ کر 6 میں سے لے ہی آئے تو پھر بھی مانیں گے نہیں، کہیں گے بخاری سے دکھا، کیا کہیں گے، مسلم سے دکھا اور بخاری سے دکھا۔ اگر آپ بخاری اور مسلم سے دکھا دے تو کیا مان جائیں گے؟ پھر پتہ کیا کریں گے، اے لفظ وکھا بھی سجے ہاتھ بننی حرام ہے، اتنے کوئی سجے ہاتھ کا ذکر ہے؟ میں تے پائیے ویسٹ کوٹ نشہرے ورکے جے، حدیث میں نشہرے کا ذکر ہے؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بڑی دیر کی بات ہے، ہم کتابیں پڑھتے تھے، ایک فلم آئی سر کٹا انسان، اور لڑکوں نے دیکھی جا کے، میں ذرا لیٹ گیا، آگے وہ لڑکے میرے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، میں کہا شرم کرو، صبح کتابیں پڑھ دے ہو راتی فلم دیکھ دے ہو۔ وہ ایک منڈا کہنے لگیا شاہ جی حدیث چایا بھی ہے فلم نہیں ویکھنی، میں کہا نہیں، کہتا پھر بہ جا، آیا تو میں بھی اسے کم ہی سی، اسی بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے تو صبح وہ قدرت خدا کی وہ ٹکٹ جیب میں ہی رہ گئی، قاری صاحب نے سبق سنتے ہوئے نکال لی، ان کو بھی پتا تھا یہ کس جگہ کی ہے، ہو گیا وہ یہ کی، میں کہ استاد جی راتی ویکھی ہے پر اس گل نال ویکھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ دکھاؤ حدیث میں آیا کہ سر کٹا انسان فلم نہیں دیکھنی، آپ بتا دیں استاد جی، وہ ہم نے سینمے کا بھی نام لیا، استاد جی کہتے حدیث قرآن چاہے، انہوں نے کان پکڑائے، چنگی پھینٹی لائی سارے دی، اور فرمایا کہ ہم تمہیں فلم کا حرام ہونا تو ثابت کریں گے، پر فلم کا نام قرآن حدیث سے دکھائے
اسلام تیری مرضی پہ نہیں آیا، رب رسول کی مرضی پہ آیا ہے۔ یہ طریقہ وہابیوں کا ہے۔ جب آپ حدیث دکھائیں گے تو کہیں گے رنگ دا وچ ذکر آیا ہے، میں نے رنگ دکھا۔ شیعوں کا ایک بہت بڑا رائٹر تھا، کراچی میں قتل ہو گیا، عبد الکریم مشتاق، اس نے ایک کتاب لکھی، ایک تمہاری 10 ہماری۔ اس میں اس نے لکھا میں قرآن کو قرآن اس لیے نہیں مانتا کہ اس میں پاکستان کا ذکر کوئی نہیں ہے، اور شکر کرو بھی وہ تو بے نظیر دی حکومت نہیں سی دینے، انہیں کہنا تھی میں تا مننا ہے جو بے نظیر کا ذکر بھی آئے۔ تو یہ طریقہ وہابیوں نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ جب آپ پکڑیں گے تو فوری کہیں گے اس میں یہ لفظ ہے، یہ لفظ تو کوئی نہیں۔ اچھا، اگر آپ وہ لفظ بھی دکھا دیں، اگر وہ لفظ بھی، تو کیا مان جائیں گے؟ پھر سب سے بڑا ہتھیار ضعیف ہے، کیا کہیں گے؟ ہر تمہاری حدیث کو ضعیف کہیں گے۔ یہ ان کے بڑوں نے جھوٹ سکھا رکھا ہے کہ سنی جب حدیث لائے تو تم نے کہنا ضعیف ہے، تم نے کیا کہنا ہے؟ ضعیف ہے، اور بعد میں کہنا جی ان کو تو جواب ہی نہیں آیا، ان کے پاس تو مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو قرآن و حدیث ہے ہی نہیں۔ اور میں نے بار بار ان سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا 80 صفحے جنت میں میری امت کی ہوں گی، تو سارے وہابی اکٹھے کر لو، ایک بھی نہیں بڑھتی، بولو ایک بھی۔ یہ تھوڑیاں تانگے دیا سواریاں نے، انشاءاللہ یہ صفحہ پوری ہی اہل سنت نال ہونی ہے، جنہاں نال ہونی ہے وہ آکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جی وہ حملی تھے۔ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسجد کے صدر صاحب نے مجھے پچھلے دن فون کیا، وہ تو جی وہابی سڑ، میں کہا وہابی کتوں سڑ، جدا کوئی پیو نہ ہوئے، وہ ہر تکڑے بندے نو ویکھ کے کہندا میرا ابا جا رہے، اپنا تو ہے کوئی نہیں، ہر تکڑے نو کہنا میرا ابا ہے۔ اب ہر ولی پر یہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جی وہ ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، وہابی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہ جانو، اہل سنت کے 4 گروہ ہیں، بولو اب ذرا، اہل سنت کے مالکی اہل سنت، بولو بولو بولو، مالکی، شوافی اور حنبلی، حنفی بھی اہل سنت۔ اگرچہ وہ حنبلی المسلک ہے پر ہم نے ان کو تصوف و سلوک میں مانا ہے، بولو تصوف ہو، کہ آخر وہ داتا صاحب کے دربار پہ چل کر کیوں آئے تھے؟ تم تو آج بھی نہیں جاتے، تمہارا تو 2 ٹکے کا نہیں جاتا، اور وہ سید الاولیاء ہو کر آئے ہیں، فیض لینے آئے۔ تو اس لیے وہ اہل سنت ہیں، ہمارے امام ہیں۔ فقہ میں وہ امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، مگر تصوف و سلوک میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، ہم ان کو اس لیے اصال ثواب کرتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر ان کی عظمت کا قدم ہے۔ جیسے نبیوں میں حضور امام الانبیاء اور ولیوں میں سید الاولیاء غوث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر زندگی موت عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔